بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر پردیس میں خون پسینہ ایک کر کے جو کمائی بھیجتے ساس وہ سب اپنے قبضے میں رکھتی اور مجھے دانے دانے کو ترساتے۔ ایک دوپہر جب ساس گہری نیند سو رہی تھی، میں نے ان کے کمرے کی وہ پرانی الماری کھولی جہاں وہ شوہر کے بھیجے ہوئے پارسل چھپاتی تھی، لیکن الماری کے اندر پیسوں یا تحفوں کی بجائے جو چیزیں رکھتی تھی اسے دیکھتے ہی میری سانس رک گئی، کیونکہ اس کے اندر آج ہماری شادی ہوئی تھی۔ شادی میں اس دنیا کی پہلی دلہن تھی جو اپنی شادی کے 1 گھنٹے بعد ہی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری آنکھیں سو چکی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے سامنے احمد بیٹھا تھا، اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ کبھی میرے آنسو صاف کرتا، کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتا، لیکن میرا دھیان دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا۔ مگر میں جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی اتنا ہی زیادہ رونے لگتی۔ وہ بار بار مجھے سمجھا رہا تھا کہ ماریا میری طرف دیکھو، آخر اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں واپس آ جاؤں گا، میں ہمیشہ کے لیے جا نہیں رہا، چند مہینے کی بات ہے، چند مہینوں کی ہی تو بات ہے۔ میری بات سنو، میری طرف دیکھو، میں چاہتا ہوں ہماری شادی کا پہلا دن تمہارے آنسوں میں نہیں بلکہ تمہاری مسکراہٹ میں یاد رہے۔ مگر میری حالت ایسی تھی کہ میں اس کی کوئی بات سننے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ دراصل حقیقت وہ نہیں تھی جو مجھے شادی سے پہلے بتائی گئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ احمد 6 مہینے کی چھٹی لے کر آیا ہے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں کتنے خواب سجا لیے تھے۔ سوچا تھا کہ 6 مہینے تک اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی، اسے جانوں گی، اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کروں گی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا وقت گزاریں گے کہ جدائی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ مگر آج نکاح کے بعد اس نے سچ بتایا کہ اس کے پاس صرف 1 ہفتے کی چھٹی تھی۔ اس 1 ہفتے میں سے 1 دن تو ہماری شادی میں گزر چکا تھا، یعنی ہمارے پاس صرف 6 دن باقی تھے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے سارے خواب ایک لمحے میں بکھر گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا کہ آپ صرف 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں تو شاید میں خود بھی اس شادی کے لیے اتنی خوش نہ ہوتی۔ اب میں ہر گزرتے لمحے کو گنتی رہوں گی کہ 1 دن کم ہو گیا، پھر 1 دن اور کم ہو جائے گا، پھر آپ چلے جائیں گے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے ہر وقت آپ کی یاد آئے گی۔ میں کسی کے ساتھ بات کروں گی، کسی کے ساتھ ہنسوں گی، کسی سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ احمد نے میرے دونوں ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں اور مضبوطی سے تھام لی، پھر بہت سکون سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ ماریا، اگر میں تمہیں پہلے سچ بتا دیتا تو تمہارے ابو شادی کی تاریخ پھر آگے کر دیتے۔ پہلے ہی ہماری شادی دسمبر سے چلتے چلتے جولائی تک پہنچ گئی تھی، صرف اس لیے کہ مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ دبئی میں چھٹی لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے صرف 1 ہفتے کی اجازت ملی۔ اگر میں یہ بھی بتا دیتا تو شاید ہماری شادی مزید کئی مہینے آگے چلی جاتی۔ میں تم سے دور رہتے رہتے تھک گیا تھا۔ میں ہر قیمت پر تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط کیا، مگر یہ غلطی صرف تمہیں جلدی اپنانے کے لیے کی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ مگر سزا تو مجھے مل رہی ہے نا، آپ چند دن بعد چلے جائیں گے، یہاں ہر چیز آپ کی یاد دلائے گی، یہ کمرہ، یہ گھر، یہ کپڑے، ہر چیز آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر نہایت نرم لہجے میں بولا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کو ان دنوں پر رونا نہیں چاہیے جو ابھی آئے ہی نہیں، ہمیں ان لمحوں کو جینا چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم آج بیٹھ کر اس جدائی کا غم مناتے رہیں جو ابھی آئی ہی نہیں تو پھر یہ 6 دن بھی ضائع ہو جائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہ 6 دن ایسے گزاروں گا کہ تمہیں لگے گا ہم نے 6 سال ایک ساتھ گزار لیے ہیں۔ ہر صبح تمہارے نام کی ہوگی، ہر شام تمہارے ساتھ ہوگی، ہر لمحہ تمہیں اتنی خوشی دوں گا کہ بعد میں انہیں یادوں کے سہارے تم مسکراتی رہو گی۔
بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لو۔ اس کی باتیں میرے دل میں اترتی جا رہی تھی، میں آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی۔ حقیقت یہی تھی کہ ہماری شادی محبت کی شادی تھی، مگر ہمارے علاوہ کسی کو اس محبت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ احمد نے اپنے گھر والوں کے ذریعے باقاعدہ میرے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ میرے ابو اور باقی سب نے یہی سمجھا کہ خاندان کے اندر رشتہ آیا ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے ہی دل دے چکے تھے۔ ہم نے کبھی اتنی محبت کا اظہار خاندان کے سامنے نہیں، اس لیے شادی بھی عام خاندانی رشتے کی طرح ہو گئی۔ شاید سب سے زیادہ خوشی صرف ہم دونوں کو ہی تھی، باقی سب لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں تھے۔ خاص طور پر احمد کی امی اس رشتے سے پوری طرح خوش نہیں تھی۔ انہیں مجھ سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ احمد کی شادی ایک زیادہ امیر گھرانے میں ہو تاکہ مالی طور پر بھی فائدہ ہو۔ احمد نے خود مجھے بتایا تھا کہ اس کے لیے ایک بہت امیر خاندان کی لڑکی کا رشتہ آیا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے صرف ایک بات کہی تھی کہ میں شادی وہاں کروں گا جہاں میرا دل ہے، دولت کے ساتھ نہیں۔ اگلا دن ولیمے میں گزر گیا۔ مہمان آتے رہے، مبارکباد دیتے رہے، تصویریں بنتی رہی، رسمیں چلتی رہی۔ شام ڈھلتے ہی احمد میرے پاس آیا اور بولا کہ ماریا، میں سوچ رہا ہوں باقی 3-4 دن ہم کہیں باہر گزار لیتے ہیں، ایسی جگہ جہاں نہ کوئی رسم ہو، نہ کوئی مہمان ہو، نہ کسی کا آنا جانا ہو، صرف تم ہو، صرف میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری واپسی سے پہلے ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں بن جائیں۔ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی، مگر جب اس نے گھر میں یہ بات کی تو اس کی امی فوراً بول اٹھی کہ پہلے ہی شادی پر اتنا خرچہ ہو چکا ہے، اب یہاں سے سیر کرنے بھی نکل جاؤ گے تو اگلا مہینہ کیسے گزارو گے؟ دبئی جا کر کیا کرو گے؟ ہاتھ خالی ہوں گے۔ احمد نے فوراً مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ امی فکر نہ کریں، ہم سلامیوں کے پیسوں سے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ آج کل کے زمانے میں سلامیوں سے اتنے پیسے کہاں جمع ہوتے ہیں کہ کوئی کئی دن کی سیر بھی کر آئے۔ شادیوں کے خرچے بھی سلامیوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، مگر وہ صرف اپنی امی کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد ہم دونوں گھر سے روانہ ہو گئے۔ گاڑی شہر سے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر گزرتی ہوئی راستوں کو دیکھ رہی تھی۔ احمد بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، شاید وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے جا رہا تھا، وہ وعدہ جو اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کیا تھا۔ یہ چند دن اتنے خوبصورت ہوں گے، مجھے برسوں تک ان کی خوشی یاد رہے گی۔ ہمارے خاندان میں احمد کی ایک بڑی بہن بھی تھی، سب انہیں باجی کہتے تھے۔ وہ احمد سے 5-6 سال بڑی تھی۔ ان کی شادی کو بھی تقریباً 5 سال ہو چکے تھے۔ وہ اپنے سسرال میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ احمد ان کی بہت عزت کرتا تھا، ہر بات مانتا تھا، اس لیے وہ بھی خود کو اس پر حکم چلانے کا حق سمجھتی تھی۔ ہم دونوں اس وقت مری کے حسین وادیوں میں گھوم رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا ہمارے چہروں کو ٹکرا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف لمبے لمبے درخت کھڑے تھے، دور پہاڑ بادلوں میں چھپتے اور پھر نظر آنے لگتے تھے۔ میں احمد کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، کبھی کسی دکان پر رک جاتے، کبھی چائے پی لیتے، کبھی کسی خوبصورت جگہ تصویر بنا لیتے۔ میں پہلی مرتبہ اپنے شہر سے اتنی دور نکلی تھی، میرے لیے ہر منظر نیا تھا، ہر راستہ خوبصورت تھا۔ احمد ہر چند قدم بعد میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق میرے چہرے پر خوشی واپس لے آیا تھا۔ اسی دوران احمد کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے موبائل نکالا، اسکرین دیکھی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ باجی کی کال تھی۔ اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ میں خاموشی سے اس کے پاس ہی کھڑی رہی۔ لمحوں بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف سے بات بہت سخت انداز میں ہو رہی ہے۔ باجی مسلسل بولے جا رہی تھی، احمد صرف خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایسا سے کہا کہ باجی میری بات تو سن لیں، مگر دوسری طرف سے شاید انہیں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے نسبتاً سنجیدہ لہجے میں کہا کہ باجی آخر ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ صرف 3-4 دن کے لیے ہی تو آئے ہیں، امی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں بھاگ گئے۔ سامنے ہی چاچو کا گھر ہے، سڑک پار کرتے ہی خالہ کا گھر ہے، روزانہ ان کے پاس
لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ امی بالکل اکیلی نہیں ہے، آپ بھی اگر اتنی فکر کر رہی ہو تو 2 دن کے لیے جا کر ان کے پاس رہ لیں۔ ویسے بھی میں چند دن بعد دبئی واپس جا رہا ہوں، اس کے بعد ماریا سارا وقت گھر پر ہی گزارے گی۔ مگر دوسری طرف سے باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احمد نے 1-2 مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی، پھر آخر کار مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے باجی، آپ ناراض نہ ہوں، واپس جا کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگی۔ میں نے ایسا سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا کہ کچھ نہیں، باجی کو صرف یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ان کا خیال میں ہمارے پورے خاندان میں آج تک کوئی ہنی مون پر نہیں گیا، اس لیے ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر کہا کہ اگر میری وجہ سے گھر میں مسئلہ بن رہا ہے تو ہم واپس چل لیتے ہیں۔ وہ فوراً رک گیا، اس نے میری طرف دیکھا، پھر بڑے اعتماد سے بولا کہ ماریا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم میاں بیوی ہیں، چند دن ایک ساتھ گزار رہے ہیں، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ ہر خاندان کی کوئی نہ کوئی روایت ہوتی ہے، مگر ہر نئی روایت بھی کسی نہ کسی نے شروع ہی کی ہوتی ہے، اس لیے ان کی باتوں میں فکر مت کرو، یہ چند دن صرف ہمارے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ ہم نے دوبارہ سیر شروع کر دی۔ اگلے 4-5 دن واقعی میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ ہم صبح سویرے نکل جاتے، کبھی مال روڈ پر گھنٹوں پیدل چلتے، کبھی چیئر، کبھی لفٹ پر بیٹھ کر پہاڑوں کو اوپر سے دیکھتے، کبھی ٹھنڈی ہوا میں گرم کافی پیتے، کبھی بارش شروع ہو جاتی تو ایک چھتری کے نیچے کھڑے ہو کر ہنستے رہتے۔ احمد ہر جگہ میری پسند کا خیال رکھتا، اگر میں کسی دکان کے سامنے چند لمحے رک جاتی تو وہ فوراً کہتا کہ اندر چلتے ہیں۔ اگر میں کسی چیز کو صرف دیکھ کر آگے بڑھ جاتی، وہ خاموشی سے وہی چیز خرید لیتا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتا کہ میں چاہتا ہوں جب میں دبئی میں بیٹھا تمہیں یاد کروں تو مجھے تمہاری ہر مسکراہٹ یاد آئے۔ واپسی کے دن ہم نے سب کے لیے تحفے بھی خریدے، امی کے لیے خوبصورت شال، ابو کے لیے گھڑی، باجی کے لیے پرس، بچوں کے لیے کھلونے، چاچوں اور خالہ کے لیے بھی الگ الگ تحفے لیے۔ احمد کہتا تھا کہ ناراضگی اپنی جگہ مگر اپنا فرض اپنی جگہ۔ چند گھنٹے بعد ہم واپس گھر پہنچ گئے، سب کو تحفے دیے۔ تحفے تو سب نے خوشی سے لے لیے، باجی نے بھی شکریہ کہا، مگر ان کے چہرے پر ناراضگی ابھی بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ امی بھی زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک اسی بات پر ناراض ہیں تمہیں کہ ہم شادی کے فوراً بعد چند دن کے لیے باہر کیوں گئے۔ ہم دونوں نے اس بات کو مزید بڑھانا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئے، مگر میرے دل پر ایک اور بوجھ آ چکا تھا، کیونکہ اگلی صبح احمد نے دبئی واپس چلے جانا تھا۔ وہ رات شاید ہماری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی، میرے آنکھوں میں پھر وہی نمی واپس آ چکی تھی۔ احمد نے حسب معمول میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، پھر مسکرا کر بولا، دیکھو پھر وہی آنسو۔ میں نے کہا، کیا کروں، دل نہیں مان رہا۔ اس نے بڑے سکون سے کہا کہ ماریا، ہماری یہ چند دن کئی زندگی یاد رکھنا، مری گئی وہ سڑکیں یاد رکھنا، ہماری ہنسی یاد رکھنا، وہ بارشیں یاد رکھنا، وہ کافی یاد رکھنا، یہ سب یادیں تمہیں میرا انتظار آسان کر دیں گی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آگے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 سال بعد واپس آؤں گا، پھر لمبی چھٹی لے کر آؤں گا، اس وقت ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوگی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا کہ میں ہر مہینے الگ سے تمہارے لیے بھی پیسے بھیجوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، سیدھا مجھے بتانا، میری سب سے ذمہ داری اب تم ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کو کوئی سکون تو ملا، مگر دل پھر بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ کاش صبح کبھی نہ آئے، کیونکہ صبح کا مطلب تھا اس انسان سے 1 سال کی جدائی جس کے ساتھ میری زندگی نے ابھی بھی سفر شروع کیا تھا۔ صبح آخر آ ہی گئی، پوری رات جیسے آنکھ ہی نہیں لگی تھی، کبھی گھڑی دیکھتی، کبھی احمد کو دیکھتی، دل یہی چاہ رہا تھا کہ وقت وہیں رک جائے، مگر وقت کب کسی کے لیے رکا ہے۔ فجر کے بعد میں خاموشی سے اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے صرف یہی دعا مانگی کہ میرے شوہر کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔
اس کے رزق میں برکت دینا، اسے جلدی میرے پاس واپس لے آنا۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھیں بھر آئی۔ احمد بھی اٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کے کپڑے نکالے، استری کیے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھے، اس کا بیگ دوبارہ کھول کر ایک ایک چیز چیک کی کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ پاسپورٹ اپنی جگہ تھا، ٹکٹ بھی رکھا ہوا تھا، ضروری کاغذات بھی موجود تھے۔ میں نے اس کے کپڑے تہہ کر کے رکھے، پھر اس کے لیے ناشتے کی تیاری کرنے چلی گئی۔ اس صبح میرے ہاتھ کام تو کر رہے تھے مگر دل ہر لمحہ رو رہا تھا، بار بار آنکھوں سے آنسو گر جاتے۔ میں جلدی سے صاف کر لیتی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے مگر آج نہ مجھے نوالا نگلا جا رہا تھا نہ احمد سے کھایا جا رہا تھا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتا، میں جیسے ہی اس کی طرف دیکھتی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتی۔ میری حالت بالکل اس چھوٹے سے بچے جیسی ہو گئی تھی، جیسے کوئی ذرا سا ڈانٹ دے تو وہ ہونٹ ٹیڑے کر کے مسلسل روتا ہی رہتا ہے۔ میں چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ احمد ہر چند لمحوں بعد میرا ہاتھ دبا دیتا اور کہتا، بس 1 سال کی بات ہے، دیکھنا یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہم روزانہ بات کریں گے، ویڈیو کال کریں گے، تم مجھے ہر بات بتایا کرنا، میں بھی تمہیں ہر لمحے کی خبر دیتا رہوں گا، بس اپنا خیال رکھنا۔ اتنے میں بڑی آپی بھی اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ وہ بھائی کو خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ گھر میں رخصتی جیسا ماحول بن گیا تھا۔ احمد نہ جاتے جاتے اپنی امی اور بڑی بہن کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری غیر موجودگی میں میری ماریا کا خیال رکھنا، یہ بھی نئی آئی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ یہ سنتے ہی بڑی آپی نے عجیب سا منہ بنایا، پھر ہلکی سے طنز بھرے لہجے میں بولی کہ ہم ہی خیال رکھیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں۔ احمد نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموش ہو گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید میری موجودگی کسی کو اتنی پسند نہیں آ رہی۔ احمد نے مجھے کہا کہ تم ایئرپورٹ مت آنا، تمہیں پہلے ہی بہت رونا آ رہا ہے، وہاں جا کر تم اور زیادہ پریشان ہو جاؤ گی، مجھے بھی تمہیں اس حال میں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، بہتر یہی ہے کہ گھر سے ہی رخصت کر دو۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا، دروازے تک اس کے ساتھ گئی۔ اس نے آخری بار میرا ہاتھ پکڑا، میری پیشانی پر بوسہ دیا، پھر مسکرا کر بولا، رونا نہیں، میں جلد واپس آؤں گا۔ گاڑی چل پڑی۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ گاڑی گلی سے باہر نکلی، پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں وہیں کھڑی روتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد احمد کا میسج آیا، میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تصویر بھی بھیجی، پھر لکھا کہ فون ابھی بند ہو جائے گا، روزانہ بات کریں گے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے صرف اتنا لکھا، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ چند لمحوں بعد اس کا فون بند ہو گیا۔ میں کافی دیر تک موبائل کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہی۔ میں جانتی تھی کہ اگر احمد کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا، وہ صرف پیسوں کی مجبوری میں واپس جا رہا تھا۔ شادی پر بہت خرچے ہوئے تھے، وہ ارجنٹ ٹکٹ لے کر آیا تھا، اس کا کرایہ بھی معمول سے کہیں زیادہ تھا، پھر شادی کے اخراجات، پھر ہمارے ہنی مون کا خرچہ، وہ ہر جگہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر میرے لیے کرتا رہا۔ ہم کوئی امیر لوگ نہیں تھے، ایک عام مڈل کلاس خاندان تھے۔ ایسے گھروں میں لوگ 1000 بار سوچ کر خرچ کرتے ہیں، مگر احمد نے میری خوشی کے لیے کبھی حساب نہیں لگایا۔ یہی سوچ کر میرا دل اس کے لیے اور بھی بھر آتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میری نئی زندگی کا ایک اور رخ شروع ہوا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی میری ساس کام بتانا شروع کر دیتی، پہلے ناشتہ بناؤ، پھر برتن دھو، پھر جھاڑو لگاؤ، پھر پوچھا کرو، پھر کپڑے دھو، پھر استری کرو، پھر دوپہر کا کھانا بناؤ، پھر شام کی چائے، پھر رات کا کھانا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پورا گھر میرے ہی ذمہ ہو۔ اگر کبھی میں 2 منٹ کے لیے بھی بیٹھ جاتی تو فوراً کوئی نہ کوئی آواز جاتی کہ ماریا یہ کام رہ گیا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد بڑی آپی نے بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آتی۔ بچے بہت شرارتی تھے، کبھی پانی گرا دیتے، کبھی کھلونے پورے گھر میں بکھیر دیتے، کبھی کھانا ادھر گرا دیتے۔ میں بار بار صفائی کرتی رہتی، ان کے لیے الگ کھانا بناتی، پھر برتن بھی دھوتی۔ جس دن وہ آ جاتے اس دن مجھے لگتا جیسے میرا کام کبھی ختم ہی نہیں ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ میں نے سوچا احمد نے میرے خرچے کے لیے بھی کچھ پیسے بھیجے ہوں گے،
میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے پوچھا، اگر احمد نے میرے لیے بھی کچھ پیسے بھیجے ہیں تو مجھے دے دیں، میں امی کے گھر بھی ہو آؤں، یہ کچھ ضرورت چیزیں ہیں، کچھ ضروری چیزیں بھی لینی ہیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ تمہارے لیے کوئی الگ پیسے نہیں آئے، صرف گھر کے خرچے کے پیسے آئے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید واقعی خرچے زیادہ ہو گئے ہوں گے، اس لیے احمد الگ سے کچھ نہ بھیج سکا۔ میں نے نہ ساس سے دوبارہ پوچھا، نہ رات کو احمد سے کوئی ذکر کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ شادی کو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے اور مجھے صرف پیسوں کی فکر پڑ گئی ہے۔ میں نے اپنی امی کو بھی یہی کہہ دیا کہ ابھی میں نہیں آ سکتی، آپ ہی آ کر مل جائیں۔ امی ایک دن مجھ سے ملنے آ گئی، وہ میرے لیے کچھ چیزیں بھی لے آئی، مگر میں نے انہیں بھی کچھ نہیں بتایا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے گزرتے گئے۔ ایک رات احمد نے فون پر بہت خوش ہو کر کہا کہ اس بار میں نے تھوڑے زیادہ پیسے بھیجے ہیں، اپنے لیے کچھ اچھا خرید لینا، اپنی امی کے گھر بھی ہو آنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لے لینا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی میرے لیے الگ پیسے بھیج رہا تھا، مگر وہ پیسے کبھی میرے ہاتھ تک پہنچ ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے پھر بھی اس سے کچھ نہیں کہا، صرف دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ آخر وہ سارے پیسے جا کہاں رہے۔ ادھر میری اپنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ شادی میں آئے ہوئے شیمپو ختم ہو چکے تھے، صابن ختم ہو چکا تھا، لوشن ختم ہو چکا تھا۔ میں بازار سے 10 والے شیمپو کے چھوٹے پیکٹ خرید کر گزارا کر رہی تھی۔ میری ساس یہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ لو اپنے خرچے کے پیسے۔ گھر کا کھانا بھی بہت سادہ ہوتا جا رہا تھا، زیادہ تو صرف دال بنتی، کبھی دال بھی نہ بنتی۔ لسی پی لو یا انڈا بنا لو یا مرچیں فرائی کر لو، آخر 2 ہی تو لوگ ہیں، کیا ضرورت ہے روز اچھا کھانا پکانے کی۔ میرے جسم پر اس کا اثر صاف نظر آنے لگا، میرا وزن ایسا ایسا کم ہونے لگا، چہرے کی رونق ماند پڑنے لگی۔ دل ہر وقت احمد کو یاد کرتا رہتا، اور عجیب بات یہ تھی کہ گھر میں صرف ایک دن اچھا کھانا بنتا تھا، وہ دن جب بڑی آپی اپنے بچوں کے ساتھ آنے والی ہوتی۔ اس دن سالن بھی بنتا، چاول بھی بنتے، میٹھا بھی بنتا، جیسے اس گھر کی بہو نہیں بلکہ مہمان ہی اصل حقدار ہوں۔ میرے شوہر کی ایک بات مجھے ہمیشہ اندر سے توڑ بھی دیتی تھی اور اس پر فخر بھی محسوس کرواتی تھی۔ وہ محنت سے کبھی نہیں گھبراتا تھا۔ دبئی جا کر اس نے اپنی زندگی صرف کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ روزانہ رات کو جب ہماری بات ہوتی، وہ مجھے اپنے پورے دن کی روایات سناتا۔ کبھی کہتا آج 12 گھنٹے مسلسل دھوپ میں کام کیا ہے، کبھی کہتا آج اوور ٹائم بھی کرنا پڑ گیا، کبھی ہنس کر کہتا آج اتنا تھک گیا ہوں کہ جوتے اتارنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، پھر خود ہی بات بدل دیتا تاکہ میں پریشان نہ ہوں۔ وہ اکثر مجھے اپنی رہائش بھی دکھاتا تھا، موبائل کیمرہ گھما کر کہتا دیکھو یہ میرا کمرہ ہے۔ کمرہ کیا تھا، ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس میں ایک بیڈ رکھا تھا، ایک طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا تھا اور چند برتن رکھے ہوئے تھے، ایک کونے میں اس کا سوٹ کیس پڑا رہتا تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنکھا لگا تھا جو گرمی کے باوجود بمشکل ہوا دیتا تھا۔ اس کر کہتا کہ یہی میرا محل ہے، ابھی یہی ٹھیک ہے، چند سال کی محنت ہے، پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ میں ہر بار وہ کمرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ بھی دکھاتا، کبھی ہاتھوں پر چھالے بنے ہوتے، کبھی انگلیوں پر خراشیں ہوتی، کبھی چہرہ دھوپ سے جل گیا ہوتا، پھر بھی اس کی زبان پر کبھی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ وہ صرف ایک بات کہتا تھا، ماریا یہ سب ہمارے آنے والے دنوں کے لیے کر رہا ہوں، تم دیکھنا ہماری زندگی بہت اچھی ہوگی۔ وہ اپنے کپڑے بھی خود دھوتا تھا، رات گئے بالٹی میں کپڑے بھگو دیتا، پھر انہیں دھوتا، رسی پر سکھاتا، کھانا بھی اکثر خود بھی گرم کر کے کھاتا، کبھی باہر سے سستا سا کھانا لے آتا، کبھی صرف چائے اور بسکٹ پر گزارا کر لیتا۔ ایک مرتبہ اسے بخار بھی ہو گیا تھا۔ اس دن اس نے فون پر بہت آہستہ آواز میں کہا کہ آج طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے۔ میں گھبرا گئی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ وہ ہنس دیا، پھر بولا کہ ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جاؤں گا، دوائی بھی لے آؤں گا، مگر ایک چیز وہاں نہیں ملے گی۔ میں نے پوچھا وہ کون سی چیز؟ وہ مسکرا کر بولا سرانے بیٹھ کر
सिराना बैठकर माथा छूने वाला अपना इंसान। ये कहते हुए वो खुद भी खामोश हो गया और मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। उस वक्त मुझे अपनी सारी परेशानी छोटी लगने लगी। मैं सोचती, ये इंसान हजारों मील दूर अकेला बैठा हुआ है, बीमार होता है, पानी देने वाला भी कोई नहीं, अपने कपड़े खुद धोता है, अपना खाना खुद बनाता है, सारा दिन मेहनत करता है। अगर मैं इसे ये बता दूं कि मुझे मेरे खर्चे के पैसे नहीं मिलते तो वो क्या सोचेगा? कहेगा मारिया को हर वक्त पैसों की फिक्र रहती है। बस यही सोच के मैं कभी उससे पैसों की बात ही नहीं करती थी। एक दिन उसने खुद मुझसे पूछ लिया। उसने कहा कि मारिया जो पैसे तुम्हारे लिए भेजते हैं वो मिल गए थे? मारिया जो पैसे तुम्हारे लिए भेजे थे वो मिल गए थे ना? मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर न जाने क्यों मेरे मुंह से निकल गया, हाँ मिल गए थे। वो फौरन खुश हो गया, बोला अच्छा हुआ, अपने लिए कुछ ले लेना, कभी अपने अम्मी के घर भी हो आना। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी, मगर उस एक झूठ ने मेरे लिए रास्ते बंद कर दिए। अब मैं उसे सच कैसे बताती? अगर कहती कि पैसे तो कभी मिले ही नहीं तो वो ज़रूर पूछता कि फिर पहले क्यों कहा था कि मिल गए हैं। इसलिए मैंने ये बात हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर दी। हम रोज़ाना रात को बात करते, मैं उसे पूरे दिन की बातें सुनाती, वो मुझे अपने काम की बातें बताता, कभी किसी साथी का किस्सा सुनाता, कभी किसी नई जगह की तस्वीर भेज देता। बातें करते करते उसकी आवाज़ धीमी होने लगती। मैं समझ जाती कि वो बहुत थक गया है। चंद लम्हों बाद वाकई वो सोते हुए सांस लेने लगता। मैं फ़ोन बंद नहीं करती थी, काफ़ी देर तक उसकी सांसों की आवाज़ें सुनती रहती, फिर ऐसा से कॉल बंद कर देती, मगर मेरी अपनी आंखों से नींद कोसों दूर होती। मैं छत को देखती रहती, उसकी बातें याद करती रहती, उसके वादे याद करती रहती, और फिर न जाने कब आंख लग जाती। वो हमेशा यही कहता, बस थोड़ा सा वक्त और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एक रात वो ख़ास खुश नज़र आ रहा था। बातों बातों में उसने अपना एक रजिस्टर खोला, कहने लगा देखो मैंने पूरा हिसाब लगाया हुआ है, अभी तक मैं इतने पैसे घर बेच चुका हूँ। फिर उसने एक एक महीने का हिसाब सुनाना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सुनती रही। अचानक वो रुक गया, फिर खुद ही सोच में पड़ गया। बोला एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगा कि मैंने जितना हिसाब लगाया है उसके मुताबिक घर में इतना खर्च होना नहीं चाहिए। न कोई बीमार हुआ है, न कोई बड़ा काम हुआ है, अम्मी और तुम दोनों ही तो घर में हो, आना जाना भी सिर्फ बड़ी आप ही का है, फिर आखिर इतने पैसे जा कहाँ रहे? मैंने फौरन बात बदल दी। मैं नहीं चाहती थी कि वह वहाँ बैठकर परेशान हो। मैंने कहा शायद घर के खर्चे ज़्यादा होंगे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला हो सकता है, मगर फिर भी मुझे हिसाब समझ नहीं आ रहा। उस रात पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं, अहमद को भी किसी न किसी बात का शक होने लगा था। चंद दिन बाद बड़ी आपी के घर दावत थी। उनकी देवरानी के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। अकीके की तकरीब रखी गई थी। घर में सुबह से तैयारी हो रही थी। अम्मी ने अपने कपड़े निकाले, बड़ी आपी भी तैयार होकर आ गए बड़ी आपी भी तैयार होकर आ गए। बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाए गए। घर में बड़े रौनक थी। मैं भी खामोशी से खड़ी सब देख रही थी। दिल में उम्मीद थी कि शायद आज मुझे भी साथ ले चलने को कहेंगे, मगर किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। खामोश रही। आखिर मैंने खुद हिम्मत करके कहा अगर मुझे भी जाना है तो मेरे लिए भी एक जोड़ा लेना पड़ेगा, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं बचे। ये सुनते ही बात वहीं ख़त्म हो गई। किसी ने जवाब तक नहीं दिया। चंद लम्हों बाद सब लोग तैयार होकर घर से निकल गए। मैं दरवाजे तक उन्हें जाता देखती रही। गाड़ी गली से बाहर निकल गई। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं ऐसा ऐसा वापस कमरे में आ गई। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अहमद की वो बात बार बार याद आ रही थी। आखिर इतने सारे पैसे जा कहाँ रहे? उसी लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल आया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरी सास अपने सारे पैसे एक मखसूस अलमारी में रखती है। मैंने कई मरतबा उन्हें इस अलमारी में रकम रखते हुए देखा था। आज घर में कोई मौजूद नहीं था। पूरा घर खामोश था। मेरे कदम बे इख्तियार उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुद से ही लड़ रही थी कि यह काम गलत था। किसी की इजाज़त के बगैर उसकी अलमारी खोलना अच्छी बात नहीं, मगर दूसरी तरफ मेरी मजबूरी भी मेरे सामने खड़ी थी। महीनों से मेरे शौहर के भेजे हुए पैसों का कोई हिसाब नहीं था। मेरे पास अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने तक के पैसे नहीं थे।
میں کئی راتیں اسی سوال کے ساتھ سوئی تھی کہ آخر وہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ میرے پاس سچ جاننے کا موقع تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، کان لگا کر ایک بار پورے گھر کی خاموشی کو محسوس کیا، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ الماری کے پینڈل کی طرف بڑھایا۔ جب میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا تو میرے سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ میں نے سوچا تھا شاید اندر نوٹوں کی گڈیاں ہوں گی، شاید احمد کے بھیجے ہوئے پیسوں سے خریدی گئی قیمتی کپڑے ہوں گے، شاید کوئی زیور ہوگا، شاید کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے مجھے سمجھ آ جائے گی آخر کار میرے حصے کے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ مگر اندر کا منظر میری ہر سوچ سے مختلف تھا۔ الماری کے اوپر والی شیلف پر صاف ستھرے کپڑوں میں لپٹے ہوئے کئی چھوٹے چھوٹے پیکٹ رکھے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ایک پیکٹ کھولا، جیسے ہی کپڑا ہٹا تو میری آنکھ حیرت سے پھیل گئی۔ میرے سامنے سونے کا ایک بسکٹ رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دوسرا پیکٹ کھولا، اس کے اندر بھی سونا تھا۔ پھر میں نے پوری الماری پر نظر دوڑائی، تقریباً ہر پیکٹ میں سونے کے بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں بے اختیار وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات، یہ ہے وہ پیسے، یہ وہ رقم تھی جو احمد ہر مہینے خون پسینہ ایک کر کے بھیجتا تھا۔ میں کئی لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے اچانک چند دن پہلے ایک بات یاد آ گئی۔ بڑی آپی اپنے امی سے کہہ رہی تھی کہ ان کے شوہر نئی موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں، صرف 50,000 روپے کم پڑ رہے ہیں۔ تب میری ساس نے فوراً کہا تھا میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں خود حیران رہ گئی تھی۔ آج معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیٹی تک کو حقیقت نہیں بتاتی۔ آخر وہ یہ سب کس کے لیے جمع کر رہی تھی؟ اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سارے پیکٹ ویسے بھی رکھ دیے، الماری بند کی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے اس دن بھی کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ احمد کو نہ کسی اور کو۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، میں نے بھی اپنی زندگی تیسے گزار ہی لی۔ آخرکار 2 سال مکمل ہو گئے۔ وہ 2 سال میرے لیے 2 صدیوں سے کم نہیں تھے۔ پھر ایک دن احمد کا فون آیا، اس کی آواز میں پہلے جیسے خاموشی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ماریا، اس بار میں 6 مہینے کی چھٹی لے کر آ رہا ہوں، اور سنو، پارلر جانا، اچھی طرح تیار ہونا، ہاتھوں پر مہندی لگوانا، بالکل دلہن کی طرح مجھے لینے آنا۔ میں چاہتا ہوں جب تمہیں 2 سال بعد دیکھوں تو میری وہی پہلی والی ماریا سامنے کھڑی۔ میں صرف اتنا کیا، ٹھیک ہے، مگر میری آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی اسے امید تھی۔ وہ دن بھی آ گیا، ہم سب ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاز اتر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد احمد باہر آیا، اس کی نظریں بے چینی سے مجھے تلاش کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ میرا دوپٹہ پرانا ہو چکا تھا، سوٹ کئی جگہ سے گھس گیا تھا، ہاتھوں کی جلد مسلسل کام کرتے کرتے کھردری ہو چکی تھی، ہتھیلیوں پر چھالے تھے، چہرے کی رنگت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے، جسم پہلے سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ احمد چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا۔ احمد چند لمحوں تک مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا، میرے چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، ماری، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے لگ رہی ہو جیسے سیدھا ہسپتال سے اٹھ کر آئی ہو۔ میں اس کے سامنے مزید خود کو روک نہ سکی۔ میں اس کے سامنے مزید خود کو روک نہ سکی۔ 2 سال سے جمع ہونے والے آنسو ایک ساتھ بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، احمد، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں کسی پارلر پر جاتی، میرے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے تک نہیں تھے۔ 2 سال میں میرے لیے ایک جوڑا بھی نہیں خریدا گیا۔ میرے پاس شیمپو خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں 10 روپے والے شیمپو سے گزارا کرتی رہی، اور پھر میں نے اسے ایک بات بتا دی، کوئی بات نہیں چھپائی۔ 2 سال کا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر آنسو، ہر بے بسی، سب کچھ اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی امی سے بات کی۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ احمد نے کچھ نہیں کہا، وہ سیدھا ہمارے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ الماری پرانی ہو چکی تھی، پردے پھٹنے لگے تھے، بیڈ بھی خراب ہو چکا تھا، دیواروں کا رنگ اتر چکا تھا، کمرے میں گرمی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ بتایا، گھر میں اے سی لگا ہے
مگر آپ کی امی نے اپنے کمرے میں لگوایا ہے، مجھے وہاں سونے بھی نہیں دیتی۔ احمد نے گہرا سانس لیا، پھر اپنی امی سے صرف ایک سوال کیا، امی وہ سارے پیسے کہاں گئے؟ میں ہر مہینے اپنی بیوی کے لیے الگ 30,000 روپے بھیجتا تھا۔ یہ سن کر میری اپنی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ 30,000 روپے ہر مہینے! میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ میرے لیے اتنی رقم بھیجتا ہے۔ میں خاموش رہی۔ میں چاہتی تو اسی وقت سونے کی بسکٹوں والی بات بتا سکتی تھی، مگر میں نے زبان بند رکھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے ماں اور بیٹے کے درمیان نفرت کی ایک اور دیوار کھڑی ہو۔ چند دن بعد احمد نے مجھے تنہائی میں کہا، ماریا، میں 6 مہینے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، اس کے بعد تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ اب ہم مزید الگ نہیں رہیں گے، مگر یہ بات ابھی کسی کو مت بتانا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے کے دوران اچانک میری ساس کی طبیعت خراب ہوئی۔ چند ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہم نے انہیں دعا کے ساتھ سپرد خواب کر دیا۔ ان کے انتقال کے بعد جب گھر کا سامان ترتیب دیا جا رہا تھا تو آخر کار وہی الماری دوبارہ کھولی گئی۔ اس بار سب لوگ موجود تھے۔ جیسے ہی ایک کے بعد ایک پیکٹ کھلنے لگے تو سب حیران رہ گئے۔ الماری سونے کے بسکٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ احمد کافی دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ صرف 2 سال کی جمع پونجی نہیں تھی، وہ تو 12 سال سے یہی کر رہی تھی۔ جس دن احمد کم عمری میں دبئی گیا تھا، اس دن سے اس کی بھیجی ہوئی رقم سے بڑی مقدار بجا کر سونا خریدتی جا رہی تھی۔ سالوں میں وہ اتنی دولت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس کی قیمت ہماری سوچ سے بھی کہیں بڑھ گئی تھی۔ احمد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، ماریا، اب مجھے دوبارہ پردیس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتے ہیں، چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، عزت سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اب مجھے تم سے دور نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، شکریہ کے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہمارا اپنا گھر بن گیا۔ احمد نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اللہ نے اس میں بہت برکت عطا فرمائی۔ ہم دونوں پہلی بار ایک ہی چھت کے نیچے سکون سے رہنے لگے۔ نہ جدائی کا خوف تھا، نہ پردیس کی تنہائی، نہ انتظار کی اذیت۔ آج بھی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میری ساس نے آخر اپنی دولت کسی مقصد کے لیے جمع کی تھی، شاید وہ خود بھی اپنے ارادے پورے نہ کر سکے۔ اللہ نے اسے جمع کی ہوئی دولت کو ہمارے خواب پورے کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ انسان منصوبے بناتا ہے، مگر فیصلے ہمیشہ اللہ کے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کسی کے لیے آسانی لکھ دے تو برسوں کی آزمائش بھی ایک دن رحمت میں بدل جاتی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے، ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ دن بھی تھے جب ایک ایک ضرورت پوری کرنا مشکل لگتا تھا۔ آج وہ دن ہے جب اللہ نے ہمیں عزت بھی دی ہے، سکون بھی دیا ہے، رزق میں برکت بھی دی ہے، سب سے بڑھ کر ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ جب کبھی میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑی ہو کر اپنے بچوں کی ہنسی سنتی تو بے اختیار میرے دل سے الحمدللہ نکلتا۔ مجھے وہ تمام راتیں یاد آ جاتی ہیں جب میں اپنے شوہر کی جدائی میں روتی تھی۔ وہ دن یاد آتے تھے جب میرے پاس اپنے لیے ایک شیمپو خریدنے کی بے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ پھر میں اپنے موجودہ حالات دیکھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ صبر کرنے والوں کی آسانیاں ضرور پیدا کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5-6 سال گزر گئے۔ ان سالوں نے ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بچوں کی نعمت عطا فرمائی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ ان دونوں کی موجودگی سے ہمارا ہر وقت گھر ہنسی خوشی سے بھرا رہتا ہے۔ احمد اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو میں خاموشی سے بیٹھ کر انہیں دیکھتی رہتی ہوں۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس وقت ہم ہار مان لیتے، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیتے، اگر ہم مشکلات کے آگے جھک جاتے تو شاید آج یہ خوشیاں کبھی نصیب نہ ہوتی۔ احمد آج بھی پہلے کی طرح محنت کرتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اسے پردیس میں جا کر تنہا رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر شام وہ اپنے گھر واپسی آتا ہے، بچے بھاگ کر اس سے لپٹ جاتے ہیں، وہ پہلے انہیں گود میں اٹھاتا ہے، پھر میرے پاس آ کر مسکرا کر کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہماری زندگی کتنی خوبصورت بنا دی ہے۔ میں بھی ہنس کر اس کی بات کا جواب دیتی ہوں،
دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دوبارہ کبھی جدائی کی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا ہے، بھوک بھی دیکھی ہے، تنگی بھی دیکھی ہے، بے بسی بھی دیکھی، غلط الزام بھی سہے، آنسو بھی بہائے، مگر ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی، وہ تھی اللہ سے امید۔ شاید اسی امید کا صلہ ہمیں آج اس سکون کی صورت میں ملا ہے۔ آج جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے خوشحال زندگی کا راز کیا ہے، تو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں، اپنے رشتوں کو پیسوں سے زیادہ اہمیت نہ دیں، اللہ پر یقین رکھیں، پھر چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، منزل ایک نہ ایک دن ضرور مل جاتی ہے۔ وقتی تکلیف پر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، آج کا اندھیرا کل کی روشنی بن سکتا ہے۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، محبت کبھی بے قیمت نہیں ہوتی، اور اللہ جب دینا چاہتا ہے تو ایسے راستے سے دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ الحمدللہ آج ہم سب کے ساتھ ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔